ہمارے مرنے کے بعد سارے لوگ مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے امت کے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر خدا کو منانے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر باز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق دو جہاں کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کا جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کر کے شوال المکرم کے دوسرے جمعہ میں پھر سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ مولا اسی طرح ہم سب کو پھر سے ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور رمضان کا مہینہ آنے تک جو بھی درمیان میں بلائیں مصیبتیں پریشانیاں ہوگی سب دور فرما دے، اور ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، قرآن ہم کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی جو سچی کتاب ہے، یہ کس کے لیے آئی ہے؟ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو چلنے چلانے، کھانے کھلانے، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز پر قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی مرضی سے چلے گا، اگر کوئی ایمان والا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمان والا، اگر کوئی ایمان والا بھی کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے میں اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا کہتا ہے، مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، مگر قرآن سے ہٹ کو چلتا ہے، تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن ہی پر عمل کرنے والے کامیاب ہوئے ہیں، اور وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی دیا، مرنے کے بعد جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔
اب اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، یہ ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب پورے نہیں ہوئے اندر، اس کے سے اللہ بول رہا اندر پورے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کی اس آیت کو اگر آپ قرآن کی اس آیت کے اور ترجمے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کتنے اسلام میں اترے ہیں، ہم کتنے اسلام کے اندر پختے ہیں، کتنے پکے ہیں۔ اللہ جب ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ؟ مطلب کلمہ پڑھ لیے نا مولا کافی نہیں ہے، نہیں، کلمہ پڑھ کے بیٹھنا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے رہنا، ہاں گھر کے اندر فیملی سے رشتے کٹ نہیں کرنا، جلنا نہیں، حسد نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ ابھی تم پورے داخل نہیں ہوئے، ابھی تم تو بچے ہو۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم ایمان لائے نا ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اگر تم ایمان لائے ہو تو یہ میرا فضل ہے، اب تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، پورے داخل ہونے کے بعد اچھا ذہن میں رکھ لو، شیطان کی پیروی مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہیں پورے اترنے نہیں دیں گا۔ اگر آپ پورے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، راستے سے بھٹکائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہونا، پیروی شیطان کی نہیں کرنا، رسول اللہ کی پیروی کرنا ہوگا، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے رحمان تمہیں آگاہ کر کے بتا رہا ہے تم اسلام میں ایک تو پورے داخل ہونا، دوسرا پیروی شیطان کی نہیں کرنا بلکہ رسول اللہ کی پیروی فرمانا۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ ہم اسلام میں پورے اترے کیا نہیں اترے۔ ہمیں کیا ہے، میں مسلمان ہوں بھائی، قرآن کہہ رہا پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں ایمان والے ہیں مگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی دنیا میں جنتی جلیل و قدر ولی صحابی ہو سکتے کیا؟ کوئی نہیں ہو سکتے۔ عمر اتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ہمارے حضور خاص کر کو اللہ سے مانگے عمر کو، عمر دے میرے مولا۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے توریت کا ایک ٹکڑا ملا۔ کیا ملا؟ توریت کا ایک ٹکڑا ملا عمر فاروق کو۔ حضور بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے سرکار کے سامنے، حضرت عمر توریت پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ توریت پڑھ رہے تھے تو حضور کا چہرہ لال ہوا، حضور کا چہرہ لال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھے، اندازہ لگائے عمر یہ کیا کر رہے ہوں؟ تو جیسے حضرت عمر نے ابوبکر کی آواز سنی تو سرکار کے چہرے کو دیکھا تو حضور کے چہرے پہ سرخی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ میں تو یہ توریت کا کاغذ کا جو ٹکڑا مجھے ملا ہے، توریت کا ٹکڑا، میں توریت ہی تو پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو توریت اللہ کی کتاب ہے۔ اتنا بولے تو حضور جلال میں آ کر بولے، عمر اگر موسیٰ بھی اب ہوتے تو وہ توریت نہیں بلکہ قرآن مجید پڑھتے تھے، کیونکہ میرے آنے کے بعد اب کسی کی کوئی کتاب نہیں چلے گی۔ اب یہاں ایک جملہ یہ بتایا جاتا ہے کہ توریت جیسی کتاب اسلام کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ بھی اسلام کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی ہے، جبکہ وہ صحابی رسول ہیں، عمر فاروق ہے، ان کا نام سنے شیطان آج بھی بھاگ جاتا۔ ویسے سے جلیل و قدر صحابی توریت پڑھے تو اللہ کے نبی کی ناراضگی کا اظہار چہرے سے ظاہر ہوا۔ اب ہم نہ جانے کون کون سے دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھنا، اخباروں کا مطالعہ کرنا، دوسری کتابوں میں گم ہو جانا، ہم کیا کیا نہ جانے شریعت سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ بتاؤ کتنا حضور ہم سے ناراض ہو رہے ہوں گے۔ ہم نہ جانے اپنی زندگی کے شب و روز اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، ماں کی گود سے لے کر خبر میں جاننے
تک، خبر سے اٹھنے سے لے کر جنت میں جانے تک کیا کیا ضرورت ہے، کن چیزوں کے کن مرحلوں سے طے کرنا ہے، وہ سب کچھ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، سب بتایا گیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اب کسی کو کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے نبی پر اتری سو کتاب میں سب بتا دیا گیا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے آنے سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں ہزاروں برس سونے کے بعد وہاں سے اٹھ کر جنت میں جانے تک، میزان سے، پل صراط سے، حوض کوثر سے، یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے جنت میں جانے تک قرآن اور حدیث میں کھل کر بتا دیا گیا۔ اب جو اس پر عمل کرے گا وہی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے، رمضان کے مہینے میں پورے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مسجدیں بھری تھی، جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا ایسے غائب ہو گئے کہ مسجدیں سنی سنی نظر آنے لگی، اور ہے نا آج ٹھنڈی ٹھنڈی پڑ گئی۔ ماہ رمضان کے روزے الحمدللہ جنہوں نے بھی رکھے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ سخت گرمی میں بھی 30 روزے 30 تراویح جو کرے ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مگر ان روزے اور نمازوں کو، تراویحوں کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوئے، یعنی جن کے روزے قبول ہو گئے، اب انہی لوگوں کو اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے کہ رمضان کے بعد بھی انہوں نے مسجد کو نہیں چھوڑا، بلکہ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت بھی پابندی سے جاری ہے، تو سمجھ لو ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ اب باقی کے لوگ کہاں گئے؟ اب روز بول لینا، روزہ اگر اللہ کے دربار میں روزے دار کا روزہ قبول ہوا، سمجھ لو اس کو اللہ سلیکشن کر لیا، یعنی اس نے جو انٹرویو دیا، روزے کی حالت میں امتحان دیا، اور آ کر اس نے اللہ کے دربار میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ اسے اپنے گھر سے دور نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے گھر ہی میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ جائزہ لیجیے۔ اب حالات دن بدن ہندوستان کے بگڑتے جا رہے ہیں، روز دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ کرناٹک کے اندر تو کرناٹک کے اندر اب ایسا کرناٹک کے اندر بھی چل رہا ہے، اب آ گئے مائیکاں تک، اذان تک پابندی لگاتے 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 مسجدوں تک پولیس آ گئی نا۔ ہمارے ریچل میں بھی آ گئی، یہاں بھی آئی تھی فجر میں، اذان نہیں دینا مائک میں، اندر ہی دے لو، نہیں تو مائک بند کرو، نہیں تو ساؤنڈ کم کرو، آ گئے، یہاں بھی آئے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اذان سے کیا تکلیف ہے ان کو؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف انہوں چاہ رہے ہیں دیش میں ہندو مسلم لڑانا، مگر ہم کو لڑنا نہیں ہے، ہمارا اسلام لڑنے کی تعلیم ہی نہیں دیا، لڑو بول کو نہیں دیا، خواہ مخواہ لڑو، کہاں ابھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ انہیں گھور کو دیکھا، تمہیں بھی گھور کو دیکھو، نہیں ہے۔ انہیں پتھر اینٹ لگ مارا، تمہیں پتھر لگ مارو بول کو اسلام میں نہیں ہے کیا؟ کہاں تو بھی پڑھے کیا تمہیں لوگ؟ کیا کون سے تو بھی مولانا لوگ ایسا بولے کہ جاؤ لڑو مارو توڑو، تمہیں بھی تیار ہو جاؤ، ہتھیار رکھو؟ وہ ہم سے بھی مولانا نہیں بولتے گا، ہے اس نے اسلام میں لڑنے کا۔ پھر یہ جہاد الگ، جھگڑے الگ۔ جہاد بولے تو ایک سسٹم ہے اس کا، کیا ہے اس کا؟ ایک سسٹم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اور جہاد کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے۔ جب اگر حد سے زیادہ ظلم ہوا، سامنے اپنے دفاع اور اسلام کو بچانے کے لیے ترتیب دی گئی ہے، جہاد کا لفظ دیا گیا ہے۔ اب اس کو کوئی توڑ موڑ کر الٹا سیدھا کہاں کے لے جا کو جہاد بول کو جوائنٹ کر کے لو جہاد بول رہا بولے تو وہ کم عقل نہیں تو اسے کیا بولیں گے بولو؟
کیا جہاد بھی لو رہتا ہے کیا؟ لو جہاد بھی رہتا ہے کیا؟ ایسی باتیں اٹھا کر ہندوستان میں اس قدر تباہی مچا رہے ملک کے اندر. اب ہمیں کرنا تو کیا کرنا؟ ہمیں اتنے جنے بیٹھے سالج بول ان سے لڑنے سے رہ گئے. ان کا سوال جو کر رہے اس کا جواب دینے سے بھی رہ گئے. دیے تو لوگوں کی نظروں میں آ گئے. ٹارگٹ بناتے اس ہراسمنٹ کرتے, تکلیفیں دیتے. آخر کرنا تو کیا کرنا؟ ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اب ہم پر ظلم ڈھا رہے تھے یہ ایک الگ بات تھی, مگر اب تو اسلام پر بات آ رہی ہے. اب شریعت پر, اذان پر, قرآن پر, حلال اور حرام پر جھٹکا اور پٹکا کیا کیا نہ جانے نکال رہے ہیں. آپ دیکھیے, غور کیجیے. اب آ رہا شریعت کی طرف آ رہے لوگ. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت نہیں چلنا, ہم جو قانون بناتے اسی پر عمل کرنا. نہیں کرے تو ان کو جو سزا دینا ہے انہوں ایک ایکٹ قانون نکالنے کی کوشش جاری رکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے آگے ہوتا کیا ہے. اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا؟ سوال ہے نا بھائی. ہر زمانے میں جب بھی جھگڑے ہوئے اسلام کے خلاف, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے آ, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے آ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چلے آ, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چلے آ. ہر دور میں اسلام کے خلاف بڑی 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 جماعتیں اٹھی, مگر اسلام کے چاہنے والے مختصر تھے. مگر اللہ کامیاب ان کو دیا, ان کو نہیں دیا. ادھر دیا کامیابی, ان کو نہیں ملی, ان کو ملی. اور یہ لوگ اٹھے, ان سے جنگیں ہوئی, جہادیں چلی ہے, مگر کس لیے؟ اپنی کرسی کے لیے نہیں, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. میرے کرسی ہونا, میں اپنا منمانی چلانے کو اس سے بڑا بننا چاہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے اسلام میں. پرچم اسلام کو بلند کرنا, شریعت کو آگے رکھنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, اپنے لیے نہیں. میری کرسی ہونا, میں بڑا بننا, اس لیے نہیں دیا گیا ہے. جہاد اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور اسلام کو بچائیں, پرچم اسلام کو بلند کریں. للہیت کے ساتھ جو میدان میں اترتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. اور اللہ اگرچہ وہ جماعت مختصر ہی کیوں نہ ہو, اللہ وہ خلیل جماعت کو بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے, اور انہی کو اللہ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے کی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے. ایسے اسلام کے اندر کئی واقعات ہوئے ہیں پورے جنگوں میں. ہر میدان جنگ میں یہی حال ہوا ہے. مگر آج کا زمانہ جو گزر رہا ہے, اب ہم کیا کرنا؟ ایسا زمانہ ہے کچھ بھی اگر بولے یا کچھ بھی موبائل میں بول کے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب میں, فیس بک میں ڈال دیے, اگر کسی کو اس تک بات کا پتہ چلنے کے بعد سیدھا ہمارے گھر آئیں گے, قانونی کارروائی کریں گے, لے جا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں گے. اب لوگ تو بولنے والے کیا کرتے, اچھا ہو انہیں جیل کو گیا. ہمارے لوگوں تو اس کے پیچھے پڑے گا. کسی کا برا ہوا تو بھی اچھا ہوا بولتے. اگر کوئی ترقی کر رہا, کیسا کر رہا, ان ترقی جل رہے. یہی وجہ ہے ہم پریشان ہیں. ایک بات, اب کریں تو کیا کریں؟ ایک رستہ بچا ہوا ہے, ایک ہی رستہ بچا ہوا ہے. وہ رستے پہ اگر چلے گئے, اللہ پھر سے ریٹرن مسلمانوں کی گئی ہوئی حکومتیں, گئی ہوئی چیزیں واپس عطا فرما دیں گے. ایک چیز بچی ہوئی ہے, وہ چیز کو کرنا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ پوری دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت کرنا. کس سے محبت کرنا؟ رسول سے. ہر چیز سے زیادہ, بیوی سے بھی, ماں سے بھی, باپ سے بھی, بیٹے سے بھی, بیٹی سے بھی. توجہ چاہ رہا ہوں, بیٹا بیٹی کتنی محبت ہے. دیکھو ذرا درد ہوا تو پریشانی ہے تو میرے بیٹے کو پریشانی ہے, میرے بیٹے کو پریشانی ہے, بیوی کو پریشانی ہے تو میری بیوی کو پریشانی ہے. محبت ہے اس لیے تو پریشان ہو رہے ہیں. بیوی کو کوئی پریشانی ہے تو شوہر پریشان بے چین. محبت ہے.
اگر شوہر کو کچھ ہو جائے تو بیوی پریشان، محبت ہے۔ اولاد کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ پریشان، محبت ہے۔ ماں باپ کو کچھ ہو جائے تو اولاد پریشان، محبت ہے۔ مگر میرا رب کہتا ہے اگر تمہیں کامیابی چاہیے، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دادی دادا سے زیادہ، نانی نانا سے زیادہ، ماموں مامی سے زیادہ، چاچی چاچا سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنا۔ نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ کیا سمجھ میں آیا تو خود خاموش بیٹھے، سمجھ میں نہیں آیا ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے۔ بات حق ہے، ماں باپ بیوی بچے رشتہ دار سب ایک سائڈ، ایک کنبا رکھ دے ادھر، یہ ہمارا کنبا ہے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے دل میں دولت کی محبت، اپنے جان کی محبت ہے نا، اپنے جان کی محبت ہے۔ یہ کنبا لے کر ٹرین میں بیٹھے، سفر کر رہے، آگ لگی، سفر کر رہے آگ لگی، پورا کنبا ٹرین میں ہے۔ اب آدمی جتنا کوشش کرنا ہے اپنے کنبے والوں کو بچانے کی کوشش کرتا، اب کنبے تک گئے تک میں مر جاتا ہوں بولے تو کیا بچا لیتا؟ خود کو بچنے کی کوشش کرتا نہیں کرتا، مگر سارا کنبا تو سامنے جل گیا، ان بچ کو باہر نکل گیا۔ اب بتائیے ان سب سے زیادہ ان کس سے محبت کریا؟ اپنی جان سے۔ کس سے محبت کریا؟ اپنی جان سے۔ ماں جل گئی، باپ جل گیا، بیوی جل گئی، بچے جل گئے، اولاد جل گئی، کوشش کیا بچانے کے لیے مگر پہنچ نہیں سکا، جل کر مر گئے۔ مگر اب اس کے بعد ان بھی وہاں جل کر مرتا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، اس کو اپنی جان پیاری ہے، وہ بچاتے ہوئے باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا تو کیسے بچا؟ بھائی وہ سب تو چلے گئے، میری جان سلامت رہی تو پھر میں ایک جہاں آباد کر سکتا ہوں۔ تو اپنی جان سے محبت جو کر رہے نا، اس سے بھی زیادہ محبت حضور سے کرنا ہے۔ اچھا، اتنے لوگوں سے جو محبت کر رہے ہیں دنیا میں، ان کی محبت ہی ہے صبح اٹھ کو مارکیٹ کو بھگا رہی، کاروبار کو بھگا رہی۔ یہ بیوی بھی بچوں کی محبت ہی ہے جو بازاروں میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہوئے؟ بیوی بچے کو پالنا مسا، ترکاری لے جا رہی، بیوی بچوں کا اپنے گھر والوں کر رہے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کر چلے گیا، کس کے لیے بھاگے گا؟ کس کے لیے دوڑے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ بھاگ رہے تھے نا، بھاگ رہے تھے ادھر ادھر ادھر، سٹ بل کو ہو گیا کچھ، اسٹاپ، زندگی کو روک دیا اللہ، بہت بھاگ رہا، روکو اسے۔ اب انسان ذرا غور کرے، جن کے لیے اتنی دوڑے کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ کرنا وہ کرنا، وہاں جانا یہاں جانا، یہ لانا وہ لانا، یہ کرنا فلاں فلاں، نہ جانے دماغ میں کتنے منصوبے بنائے بیٹھا ہے کہ میرے یہ کرنا وہ کرنا، زندگی میں سب بنا لیا، مگر سخت موت آ گئی، سارے منصوبے ختم۔ اب جن کے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، انہوں کیا کرتے؟ اس کے کفن کا انتظام، دفن کا انتظام، خبر کا انتظام، اس کو لے جا کو ڈالنے کا انتظام، اندھیرے میں چھوڑنے کا انتظام، خبر کے گڑھے میں لے جانے کا انتظام، یہ تیاریاں کرتے سارے گھر والے مل کر۔ وہی لوگ قبر میں چھوڑ کر چلے گئے، 3 دن تک روتے یاد کرتے، اس کے بعد سے کوئی یاد کرنے والا ہمارے بارے میں ہے کیا؟ تمہارے گھر میں جو گزر گئے ان کو یاد کر رہے ہیں؟ وہ ہے کہ یاد آئے تو اللہ بخشش فرمائے ہوئے، ایسا بولتے، مغفرت کرے۔ تازہ تازہ جو یاد تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب انہوں کہاں ہے کہ کیا ہو رہا کہ انہوں کس حالت میں کہ اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے، ہمارے بھی جیسے مرتے لے جا ڈال دیتے، بس انہوں بھی ایسے کرتے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کامیاب ہم اگر اس ملک کے اندر اگر اب ہونا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اگر ہر جگہ جہاں بھی نقصان اٹھا رہے کامیاب ہونا ہے، تو سن لو، سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرنا، کسی اور سے نہیں۔ سب کی محبت ختم ہو جائے گی، سب کی محبت فنا ہو جائے گی، مگر نبی کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ مر گئے، مردہ ہے، ماں بول رہی میرا بچہ نہیں، وہ مردہ ہے، باپ بول رہا مردہ ہے، بیوی بول رہی مردہ ہے، اب ہر کوئی گھر والے بول رہے مردہ ہے۔ ارے گھر والے مردہ بنا دیے، اب اس مردے کو کوئی گلے لگانے والے ہیں تو خبر میں مدینے سے رسول آنے والے ہیں۔
جسے تم مردہ بول کر خبر میں چھوڑ رہے ہو، اب وہ جو بھائی تھا تمہارا جسے مردہ بول کر چھوڑے، کل تک زندہ تھا تو میرا بھائی بولا بھائی، کل تک زندہ تھا تو ماموں بولا میرا بھانجا، اب مرنے کے بعد ماموں بولتا مردہ، مامی بولتی مردہ، دادی بولتی مردہ، دادا بولتے مردہ، نام بدل گیا، اب اسے مردہ بول رہے ہیں، اور سب کوئی گھر میں رکھنا نہیں چاہتے، مردے کو لے جا کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں مٹی ڈال کر، بغلیں بنا کر، سلنے لگا کر پوری طریقے سے پیاک کر دیے، نہ پانی کا گلاس، نہ مٹکا، نہ کوئی چیز اندر رکھی جاتی ہے، کوئی چیز نہیں رکھی جاتی ہے، تنہا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب اس خبر کے گڑھے میں کس کا پیار آتا ہے، کس کی محبت آتی ہے، کون آنے والا ہے، تو دنیا میں کہہ لینے دو، اس خبر کے اندھیرے گڑھے میں کسی اور کی محبت نہیں، مدینے سے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، اور وہی رسول آئیں گے، جانچیں گے، دیکھیں گے نبی خبر میں آ کر کہ آنے والا جو آیا ہے میرا ہے یا میرا چاہنے والا ہے، یا میرے سے محبت کرنے والا ہے، میری سنت داڑھی ہے یا نہیں ہے، امامہ ہے یا نہیں ہے، نماز ہے یا نہیں ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے، تلاوت ہے یا نہیں ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ مدینے سے نبی آ کر ٹھہر جائیں گے، تب پتا چلے گا کہ اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں دیتا۔ اگر تو دنیا ہی میں رہ کر ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا جو مسلمانوں پر پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہے۔ سب سے رشتہ ناتا توڑو، مدینے سے اپنا رشتہ ناتا جوڑو، اور سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ محبت کی پہچان اور دلیل کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں۔ جس سے محبت ہوتی ہے، ہمارے نبی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے نا، ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کن چیزوں کو محبوب رکھے، ان کو محبوب رکھنے سے اللہ کے نزدیک ان محبوب بن جاتا ہے۔ ایسا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی سے جو محبت کرے، اور نبی سے جو محبت کرتا ہے، نبی جس سے محبت کرے اس سے محبت، جو نبی جس سے محبت کرے اس سے محبت۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاتون جنت سے نبی بے پناہ محبت کرے، ہم بھی محبت کریں۔ رسول اللہ بولتے تھے میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا۔ حسن سے محبت کریں، حسین سے محبت کریں، علی سے محبت کریں، بولے حضور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب بتائیے، جو ان سے محبت کرے تو اچھا، یا رسول اللہ حسن، حسین، فاطمہ، علی سے محبت کرے تو کیا ملتا؟ حضور کیا لے؟ اگر ان کی محبت میں مر گئے، مومن مرے جیسا۔ لے خوشخبری، ان کی محبت میں اگر مرے تو مومن مرا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر ان سے نفرت، عداوت، بغض رکھ کر مرے، لمبی لمبی داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، آنکھوں میں سرما ہے، 30 روزے نہیں پورے سال کے روزے رکھ رہا، مگر حسن حسین سے محبت نہیں کرتا ہے، اگر وہ کعبے میں جا کر بھی مر جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور سے محبت، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے، نبی جن جن چیزوں کو چاہتے ان چیزوں کو چاہنے سے دنیا ہمارے کو چاہتی۔ آگے دیکھو، دنیا ہمارے کو چاہتی، ہم نبی کو چاہنے لگے۔ نبی کس کو چاہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ پڑھ رہے نماز؟ دل بولیا مغرب مار لیے چلے گئے، عشاء نہیں، دل بولیا فجر کو اٹھیا، ایسی ذرا فجر اٹھیا، آج فجر پڑھ لیں گے، فجر آیا، دل بولیا کہتے فجر پڑھ لیا چلے گیا۔ ظہر نہیں، بہت بیزی تھا اس لیے میں نہیں پڑھ لیا۔ اچھا عصر نہیں، بہت بیزی تھا میں نہیں پڑھ لیا۔ اچھا مغرب آ رہا ہوں، شام کا ٹائم ہے، آ رہا ہوں، 3 رکعت مار لے چلے جاتا ہوں۔ ہمیں ایسا بنا لیے، مغرب کے، فجر کے، بعض جنے عشاء کے، بعض عشاء کو تو بہت کم رہتے ہیں، فجر میں بھی کم رہتے ہیں، تو ہمیں ہماری مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے نبی کیا بولے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بولے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اللہ کے نبی بول رہے ہیں۔ اچھا، اب نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سمجھ کر اگر کوئی پڑھے تو کیا ملتا؟ حضور کیا کرتے؟ ہماری خبر کو، ہمارے دل کو، ہماری دنیا کو ٹھنڈا کر دیتے۔ یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے نا، نفرتوں کی گرمی، نفرتوں کی آگ، نفرتوں کا، حسد کا یہ منبع جو آج دنیا میں نظر آ رہا ہے، ان سب کا خاتمہ اگر کسی میں رکھا گیا ہے تو وہ نماز میں ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جس نے نماز کو وقت پر پابندی سے پڑھ لیا اللہ اس کے دل کو بھی ٹھنڈا کرے گا، اس کی دنیا بھی ٹھنڈی گزرے گی، مرنے کے بعد اس کی خبر بھی ٹھنڈی رہے گی۔ اب ہمیں کیا کر رہے؟ جب دل بولے نماز پڑھ رہے، جب دل نہیں بولے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہمارا حال ایسا ہو گیا۔ اب بتاؤ ایسے نمازیوں کو کامیابی کہاں سے ملتی؟ آج ایسے حاکمہ آ کر اذان نہیں دینا، حلال کا گوشت نہیں کھانا، قرآن کی آیتیں چینج کرنا، کیا کیا جی چل رہا سو، یہ نہیں کاٹنا، وہ نہیں کاٹنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ پھر اس میں چند لوگ ہمارے بھی بل کو نہیں کرے تو اچھا ہے، جان چھوڑ، ایسا بول رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے ہماری شریعت میں جو نبی نے ہم کو حلال کہا، ہمارے نبی نے حلال کہا، ہمارے نبی نے اسے منع نہیں کیا، حلال کہا، کون مئی کا لال ہے اسے حرام کر سکے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کا دفاع کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس بارے میں بولا کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی پختگی اور وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ قومی یکجہتی ختم ہو چکی ہے، صرف زبان پہ رہ گیا۔ خدارا مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو آؤ سب سے رشتہ ناتا توڑ کر نبی سے محبت کرو، انشاءاللہ یہ محبت رسول ہی ہمیں جہنم میں جانے نہیں دے گی، جنت میں داخل کر دے گی۔ رسول سے محبت کرنا ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرنا۔ ایک چیز بھی حضور کی محبت کے خلاف، یعنی حضور نہیں کرے سو کام کرے، کیا ہوتا معلوم ہے؟ غلطی سے بھی اگر کسی نے ٹھہر کر پانی پیا، معلوم ہوا کہ میں نے سنت کو چھوڑ دیا، کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، محمد کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر میں ٹھہر کر پانی پیا، معلوم ہوا انگلیاں ڈال کو الٹی کرے وہ لوگ، پانی الٹی کرے، وہ جو چیز ڈال لیے سو واپس کرے، کیونکہ یہ تو سنت کے خلاف گئی، پھر اس کے بعد بیٹھ کر پانی پی کر سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں آج؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ بچائے ہم سب آ گئے اس میں۔ اس کے واسطے ایک شاعر بہت ہی اچھا شعر بولے سوے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو، رسول کے طریقے کو چھوڑ رہے نا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ بربادی جو آ گئی آج مسلمانوں کے گھر تک آ گئی۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم 32 کروڑ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، 32 کروڑ پورے ایک ہو کر حضور کے دیوانے بنے دے، 32 کروڑ کی بھی ضرورت نہیں، میں تو بولتا ہوں 32 لاکھ مسلمان ایک ہوں دے، سب حضور کے ہوں دے، پکے ہوں دے، کہاں بھی جا کو دھرنا مارنا، پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں ایک ہو کر حضور کے ہو جاؤ، خود بخود دشمن کے دلوں کو اللہ پھیر کر پھر سے پرچم اسلام بلند فرما دیتا۔ نہ جنگ کو جانا، نہ بندوق پکڑنا، نہ تلوار پکڑنا، نہ گھن پکڑنا، کیا لڑنے کی ضرورت نہیں، تم تمہارے نفس سے لڑ کر اللہ و رسول کے ہو جاؤ، آپس میں جلنا، حسد، کپٹ سب ختم کر کو اللہ رسول کے پکے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا ساری دنیا کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔ 32 کروڑ کی ضرورت نہیں، 32 لاکھ ہی کافی ہے۔ ارے کربلا میں کیا کروڑوں کی تعداد میں تھے ہزاروں کی تعداد میں یزید، مگر امام حسین کا لشکر صرف 72 کہتے 72 ادھر 72 لوگ، ادھر 22,000 لوگ، کوئی معنی رکھتا؟ اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب جو 72 ہیں وہ بھی اس کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کامیابی کسے دیا؟ امام حسین کو دیا۔ بتا رہا ہے اللہ، کامیابی کبھی بھی
क्वांटिटी की बुनियाद पर नहीं मिली है, कामयाबी मिली है तो जो क्वालिटी सुपर पावर होगी अल्लाह उसी क्वालिटी वाले को कामयाबी अता फरमा देता है। वो इमाम हुसैन के पास थी, इमाम हुसैन के काफिले में थी। आज भी हमें 32 करोड़ नहीं 32 लाख मुसलमान एक होकर दिलों को साफ करके, हसद भर गया, गीबत फुल चल रही, चुगली बहुत कर रहे, पड़ोसी से लड़ रहे हैं। कौन तो बाजू में घर बना रहा, उसकी गाड़ी आ रही जा रही तो सामने वाला लड़ रहा है, मेरी नाली ख़राब, मेरी मोरी ख़राब, मेरा फला ख़राब, तो कैसा बनाता, मैं देखता हूँ, इन्हें इसको ऑब्जेक्शन, उन्हें उसको ऑब्जेक्शन, छोटे छोटे झगड़े। इसके बाद क्या हो रहा, उन्हें दावत देते उसको नहीं जा रहा, इन्हें दावत देती इसको नहीं जा रहा, इन्हें मैं उसको दावत नहीं देता, इन मेरे से लड़ा, घर बनाते इस टेम्पो, इन्हें मेरे से ये कराया, मेरे पानी नहीं छोड़ा, मेरे घड़ा भरने नहीं दिया। अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये नफरतें मिटाओ, एक दूसरे को साथ दो। अरे पड़ोस में मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ भी अच्छा सुलूक करने का हुक्म इस्लाम दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? और फिर आकर मस्जिद में हाथ उठा को मगरिब के टेम्पो देखने का रहता, इन्हें जैसे कि पूरा पक्का नमाजी दिखे जैसा हाथा उठा दुआ मांगते रहते। अज़ान से पहले फजर पढ़ा नहीं, पहले देख उसका हिसाब देना पड़ेगा। फजर की नमाज, एक नमाज छोड़े तो हुजूर क्या बोले, उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। बोले फजर छोड़ा, दोज़ख के दरवाजे पर लिखा हुआ है नाम। अब मगरिब में आपको ऐसा हाथा उठा को एक्टिंग कर को पहली सफ में बैठ को ऐसा रो को दुआ करता जैसे कि पूरा पक्का 5 नमाजी है। इन्हें फजर छुट्टी सो हिसाब देना, ज़ोहर छुट्टी सो हिसाब देना। और गौसे आज़म तो यहाँ तक बोले बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में दफन ही तक को करो। बोले अभी क्या बोला, बेनमाजी बोले किसको बोलते मालूम, एक नमाज छोड़े साले कुछ बेनमाजी बोलते। कहा तो तुम्हें ये नहीं समझना 4 पढ़ा 2 पढ़ा 3 पढ़ा, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं बेनमाजी कहाँ से हुआ? एक नमाज भी छोड़ देना ये बेनमाजी है। पूरे नमाजा छोड़ना फासिक बोलते उसे, फाजिर है, फासिक है, बड़ा गुनाहगार है वो। मगर इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। तो गोया नमाज मेरे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक है। अब हम नबी से जब मोहब्बत करेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को क्यों कहा मेरी आंखों की ठंडक? बोल सकते थे हज मेरी आंखों की ठंडक, ज़कात दिए तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती, सदका दिए तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँच। हुजूर ऐसा बोल सकते थे, नमाज क्यों बोले? क्योंकि हज हर एक आदमी नहीं कर सकता, अमीर जो मालदार है वही लोग जाने का परमिशन है। नमाज गरीब भी पढ़ता, फ़कीर भी पढ़ता, अमीर भी पढ़ता, सब तो फ़र्ज़ है। हर आखिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है और सब पढ़ना लाजिम है। अब बताइए नमाज में मेरी आंखों की ठंडक कहकर हुजूर ने सबको समेट कर अपनी चादर में छुपाना चाहते हैं कि लोगों तुम सजदे करो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह तुम्हारे सर को कहीं और झुकने नहीं देगा। 5 मरतबा सजदे करो। यहाँ तक के हुजूर ने फरमाया, इशारतन बता दिया और बोल दिया मेरे नबी ने, लोगों अगर किसी के घर के सामने एक नहर हो और वो नहर पानी की बह रही हो, उसमें अगर कोई 5 मरतबा दिन में पानी नहा ले तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? तो साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह 5 मरतबा नहाने वाले के ऊपर बदन पे मैल कैसा रहेगा? तो हुजूर ने कहा बस ये एक मिसाल थी। इसी तरह 5 नमाजें वक्त पर पढ़ने वाले के गुनाह भी मिटा दिए जाएंगे। अरे जब गुनाह ही मिट जाएंगे तो फिर दुआ तो कबूल होगी ना? गुनाह करके कोई दुआ करे तो कबूल होगी? नहीं होगी। तो गोया कि बताया ये जा रहा है लोगों नमाज कभी मत छोड़ना। रमज़ान में एक नमाज पढ़ लिए, अब उसके बाद रमज़ान चले गया, आप भी चले गए, जुम्मा के एक टाइम आ रहे हैं और वो भी जुम्मा को आ रहे तो भी इत्मीनान के साथ। लोगों हालात बहुत बिगड़ गए हिंदुस्तान के। मैं तो आपको बार बार ये जहन देना चाहता हूँ, अगर इस हिंदुस्तान के हालात को फिर से साजगार करना है, इस मुल्क के हालात को फिर से मोहब्बत भाईचारगी दिलों में पैदा करना है, हम तुमको दावत देते हैं कि हुजूर से अपनी मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत कर लो। उनसे मोहब्बत करना, नबी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखिए मोहब्बत हमारे मोहम्मद से है, तो जब मैं नबी का नाम लिया तो आप दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाजिम है। और जब हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी तो हुजूर जो जो करे उन चीज़ों से भी मोहब्बत करें। अब उन चीज़ों से जब मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला का ऐलान है, जो मेरे नबी की मोहब्बत में उनकी सुन्नतों पर चलेगा, अल्लाह खुद कहता है कि उसको हम दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएंगे।
آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کریں۔ آج بہت ضروری ہے، حالات بہت بگڑ گئے۔ ابھی بھی جمعہ میں ہم جلدی نہیں آتے، غلطی ہے۔ آئے تو دیر سے مگر جاتے جلدی۔ دیکھیے کس قدر لاپرواہی ہے۔ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ، نیکیوں سے محبت، نیکی کرنے کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ گناہوں میں دل لگ رہا، نفرتوں میں دل لگ رہا، برائیوں میں دل لگ رہا۔ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا، مسجد کو جلدی جانا، قرآن پڑھنا، سلام پڑھنا، نعت مصطفیٰ گنگنانا، میں بھی نعت پڑھنا، میں بھی تلاوت کرنا، یہ فکر نہیں ہے۔ کوئی کرے تو اسے غور سے گھور کو دیکھنا، ارے انہیں ٹھہرا کیا، ارے انہیں کر رہا کیا، انہیں یہ کر رہا کیا، ابھی ختم نہیں کیا۔ یہ نفرتیں جو نیکیوں سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی، اس کو ختم کرو، اور نیکیوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت دلوں میں پیدا کرو، اور نیکیوں سے محبت کرو۔ انشاءاللہ پھر سے وہ دن دور نہیں کہ اللہ دشمنوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کرے۔ ان کے دل میں آٹومیٹک اللہ محبت ڈالے گا۔ ان کے ہاتھوں سے چل رہا، جو کام لینا ہے لے لے گا۔ وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ بڑی طاقت والا، قدرت والا ہے، وہ کس سے چاہے کام لے لیتا ہو، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ، ایسے کئی ایک اولیاء اکرام گزرے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ پیٹ میں درد۔ کتنا کرے تو بھی پیٹ کا درد نہیں گیا۔ آخر کار مریدین بولے، وہ دو بزرگوں کا واقعہ ہے، ایک تو نظام الدین اولیاء کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے یہ واقعہ، ان کا بھی واقعہ ہے، اور غریب نواز کا بھی ہے۔ تو اس کے بعد وہ اللہ والوں کے مریدین کیا بولے، حضرت ایک طبیب ہے، انہیں جڑی بوٹی کا علاج کرتا، اچھے اچھے لوگ اس کے پاس بیمار جو ہوئے تھے، اچھے اچھے بیمار اچھے ہو گئے، اس کے پاس جائیں گے۔ غریب نواز کو بول رہے، ہندوستان کے بڑے شہنشاہ، میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ قادر مطلق ہے، وہ حکمت جاننے والا، قدرت رکھنے والا وہی اللہ ہے۔ اب غریب نواز کیا بولے، اچھا بیمار کے پاس جانا ہے، مانگا اس کے پاس، طبیب کے پاس جانا ہے، چلیں گے؟ تو غریب نواز بولے ٹھیک ہے چلو چلیں گے۔ گئے، لائن لگی تھی مریضوں کی، غریب نواز بھی جا کو لائن میں ٹھہرے۔ مردوں کو زندہ کرنے والے، انا ساگر کو کاسے میں لینے والے، جوگی جے پال جادوگر کو اوپر سے نیچے لانے والے، ایک اشارے سے 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانے والے لائن میں ٹھہرے۔ راز اللہ ہی جاننے والا ہے، حکمتوں کا جاننے والا اللہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ جاننے والا ہے۔ حضرت ولی غریب نواز وہاں ٹھہرے ہوئے، جب نمبر آیا اندر گئے، بات چیت ہوئی، بعد میں علاج کرو، پہلے میرے اس کا جواب دو، بولے غریب نواز تم ایسا کون سو عمل کر رہے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں اللہ شفا رکھا، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ ڈاکٹر، وہ طبیب کون ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بول رہے ہیں تو کون سو عمل کر رہا بھائی، اللہ نے تیرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، تو جس کو جو دے رہا اس سے اچھا ہو رہا۔ ان کیا بولے، کیا بھی نہیں حضرت، میں جو بھی کرتا ہوں میرے نفس کے خلاف کرتا ہوں، بولا میں جو بھی کرتا ہوں میرے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں، بس ایک ہی عمل ہے میرے پاس۔ اچھا، نفس بول رہا بریانی نہیں کھاتا، میں سکی روٹی کھاتا ہوں۔ اگر میرا نفس بول رہا سکی روٹی کھاؤ، میں نہیں کھاتا، بریانی کھاتا ہوں، یعنی میرا نفس جو بول رہا وہ میں نہیں کرتا، نفس کے خلاف کرتا ہوں بول رہا۔ اب غریب نواز مسکرا کر کیا لے، اسلام کے بارے میں تیرا نفس کیا بول رہا، نکو کرو بول رہا، تو پھر کر قبول بولے، جیسا بولتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
اب یہ راز تھا، اللہ جانتا تھا، اس کے رسول جانتے تھے کہ غریب نواز کو وہاں پہنچانا ہے، جس کے ہاتھ میں شفا رکھی گئی ہے دنیا والوں کو بتانا ہے۔ لوگوں، جو نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں شفا رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی نفس کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں ہم سب کچھ دیتے ہیں، وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مشرک ہو، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی، مگر اس کی تقدیر غریب نواز کے ہاتھوں میں تھی جو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا گیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں آج ہمیں بھی چاہیے نفس کے خلاف کریں۔ غیبت کرنے کو دل بول رہا نکو کرو، چغلی کرنے کو دل بول رہا نکو کرو، حسد ختم کرو، بغض ختم کرو۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہمارا نفس بول رہا نہیں مسجد کو ابھی کہاں جاتا، لمبا بیان چلتا، تمہارا نفس بول رہا اس کو معلوم ہے یہ اندر گیا تو نیکیاں ملتے بول کے، اس لیے انہیں روک رہا ہے۔ تم نفس کی مخالفت کرنا شروع کرو، اللہ تمہیں بھی قدم قدم پر کامیابی دے گا اور ہاتھ میں شفا دے گا، اور یقیناً جب بھی دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا۔ آج اتنے لوگ رو رو کو دعا کرے تو بھی کیا بھی اثر نہیں ہو رہا، اتنے رو رو کو دعا کر رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہندوستان میں، دنیا میں، پوری جگہ مسلمانوں پر، اسلام پر انگشت نما، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ مگر مسلمانوں میں آپ کو ابھی بھی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب ہونے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، رونے کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہم نفس کے غلام ہیں، رسول کے غلام نہیں ہیں۔ جو رسول کا غلام بنتا ہے اس کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، خالی دل میں خیال لائے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایسے کئی واقعے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ دل میں جیسے خیال لائے اللہ نے تقدیر کو بدل دیا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید تھی، اور اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹے کو انہوں نے ان کے پاس چھوڑا تھا، وہ بیٹے کا جیسے ہی ایک دریا میں ڈوب گیا تو جا کر سری سختی کو کسی نے کہا کہ آپ کی مریدنی کا بیٹا دریا میں ڈوب گیا حضرت۔ تو حضرت سننے کے بعد ان کی جب مریدنی کو سنائے تو مریدنی ایک عورت نے کتنا یقین کر کے یہ کہا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرا بیٹا نہیں ڈوبتا، ڈوب ہی نہیں سکتا، وہ کیسے؟ میرے یقین ہے میرا بیٹا نہیں ڈوبے گا۔ کتنا یقین رکھیے، یقین ہے۔ اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ بولے جہاں یہ گیا تھا وہاں جا کے چیک کرو، وہ نہیں ڈوبا ہے۔ جب جا کر دیکھے تو کنارے پہ لٹکا ہوا ہے، پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، ڈوبا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم اگر محبت حضور سے کر کے یقین رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، تو پھر جب دعا کریں گے یقین رکھ کر تو اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ آج ضرورت ہے نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے سے جلنا بند کر دیں، حسد کو ختم کر دیں۔ نماز فرض پڑھ کے بھاگنے کی مت سوچو، حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، ہمارے مسجدوں سے مائک نکالنے کی باتیں چل رہی ہے، قانون پاس کرنے کی بات کر رہے ہیں، اذان کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، کیا کیا چل رہا دیکھیے آپ۔ ہم کیا آج وہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ہندو خطرے میں ہیں، جبکہ سب کچھ ان کا ہے، حکومتیں ان کی سب ان کا ہے۔ ایسے ٹیمپو بھی بول رہے خطرے میں، ہم کس کو جا کو مارے، کہاں جا کو لڑے، کس کو کیا کرے بتائیے۔ خام و خواہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا، ٹارگٹ بنایا جا رہا۔ میں ان سے لڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کبھی بھی نہیں کرتا میں۔ آپ اپنے نفس سے لڑو، حضور کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ بار بار میرا جملہ ہے، ہم کو ان سے لڑنا نہیں ہے، ہم آپس میں ایک ہو جائیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کی مخالفت کریں، نفس کے خلاف جائیں۔ نفس گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے، سب کچھ اس سے چھوڑ کر اس کے غلام مت بنو، اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، ساری دنیا اللہ ہماری غلام بنا دے گا۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کی، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں، مسجد میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کریں، آپس میں مناقشہ کریں، محبت سے ہم کلام کریں، محبت سے 2-4 باتیں کریں، کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کریں۔ اسلام تو اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم آج ایک کہاں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے نہ ہاتھ ملانے کو تیار، نہ سلام کرنے کو تیار، امام سے مقتدی، مقتدی سے امام۔ اب دیکھیے حالات کیسے ہمارے، آج بھی اگر نہیں سدھرے، یہ ساری جو بربادیاں آ کر
کر ہمارے گھر تک ٹھہر گئی ہے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اگر اب سے عمل کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً واحد وہی رب ہے جو ساری دنیا کا تختہ شکٹوں میں پلٹا کر پھر سے مسلمانوں کی گئی ہوئی عزت واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے پیارے پیارے اچھے سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں پر رحم فرما۔